میرے عزیزو، ابھی جو مسٹر عرفان نے پاک کلام میں سے تلاوت کی، آج ہماری جو مرکزی آیت ہے وہ یعقوب پہلے باب کی 22ویں آیت۔ کلام میں لکھا ہے کہ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کلام پر کو سن کر اس پر عمل کرنے والے ہمیں بننا ہے۔ ہم ملک پاکستان کے باسی ہیں، اور ان دنوں میں جو فلسطین میں حالات ہیں اور اسرائیل کے حالات ہیں، وہ جنگ لگی ہوئی ہے، ہم ان تمام حالات کو خداوند کے سامنے رکھتے اور دعا کرتے خداوند امن پیدا کرے۔ ہم کسی کی نہ تائید کرتے ہیں، مگر اس پر ہم مذمت ضرور کرتے ہیں کہ یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور آپ سب سے میری یہ گزارش ہے، یہ پوسٹیں بعض اوقات کئی لوگ بغیر سوچے سمجھے لکھ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کیا کر رہے ہیں، تو مہربانی سے تمام نوجوان بچے بھی دھیان سے سن لیں۔ بغیر سوچے سمجھے بعض اوقات جھوٹی خبریں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ آپ کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی۔ بلا وجہ کسی چیز کو شیئر کرنا، لائک کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو اس سے اوائڈ کریں، اور ہمیشہ اپنے ملک کی ہم سلامتی چاہنے والے ہیں، اور یہی ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہمارا ملک اس میں امن و امان رہے، ہمارے ملک میں ترقی ہو، اور ہمارے ملک میں کسی طرح کا انتشار نہ پھیلے۔ یہ تمام چرچز میں اور تمام خدا کے خادمین اور کلام میں مسیح نے فرمایا کہ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہو، تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مقدس یعقوب کا خط عام خطوط میں شمار ہوتا ہے۔ جب لفظ عام ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب دو چیزوں میں ہم بعض اوقات عام سی چیز کو لے لیتے ہیں، عام، یہ عام نہیں۔ یہاں پر جو لفظ عام استعمال ہوا ہے سب کے لیے۔ یعقوب کا عام خط کچھ ہوتا ہے مخصوص کسی کے لیے خط، یہ تمام لوگوں کے لیے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے تمام لوگوں کے لیے۔ اور اس پورے خط میں جو بنیادی خیال ہے وہ انسان کی عملی زندگی کی تاکید کرتا ہے، یعنی ایسی زندگی ہم نے مسیح میں گزارنی ہے جس میں عمل نظر آئے۔ اور اس خط کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، میری بیوییں، بہنیں، بیٹیاں جو کھانا پکانے کی ماہر ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ نمک جو ہے نا، بے شک زیادہ ہو تو بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے، مگر کھانے میں مزیدار بنانے کے لیے نمک اگر برابر نہ ہو تو کھانا مزہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ یعنی اسی طرح تمام جو نئے عہد نامے کے خطوط ہیں اس میں مقدس یعقوب کا خط یہ آٹے میں نمک، جس طرح ہم کھانوں میں نمک ڈالتے ہیں، سالن میں نمک ڈال کر مزیدار بناتے ہیں، اسی طرح یہ خط پڑھنے سے ہماری زندگی
مزیدار ہو جاتی ہے۔ ہم عملی طور پر اس میں آتے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو کیا دھوکہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات میں اس کو یہ نہیں کہتا، میں بھی بھول جاتا ہوں، مگر جو عملی طور پر چیز آپ کلام چرچ میں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا بھی خالی ہاتھ آئے ہیں برکت لے کر جائیں، تو روحانی برکت یہ ہے کہ خدا کے کلام کی بات ہم سیکھ کر جائیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے کہ آج خدا کا کلام میری زندگی کے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا سبق ہے، دوسرے کے لیے نہ سوچیں تو خدا سے آپ برکت حاصل کریں گے۔ اور مقدس یعقوب جو ہے جس نے یہ خط لکھا، خداوند یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی تھا، مقدسہ مریم میں سے سوتیلا بھائی تھا۔ سوتیلا ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ خداوند یسوع مسیح بن باپ کے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور مقدس یوسف اور مقدسہ مریم سے جو بڑا بیٹا پیدا ہوا وہ مقدس یعقوب تھا، اس لیے وہ خداوند مسیح کا بھائی۔ اور یہ یروشلم میں جو ابتدائی کلیسیا کی جماعت بنی نا، جیسے ہم پیرش کمیٹی بناتے ہیں، اس کا وہ چیئرمین، پہلا چیئرمین یہ تھا۔ پہلا چیئرمین کون تھا جی؟ مقدس یعقوب۔ اور غلطیوں دوسرے باب میں پولس اپنے بارے میں خدمت کے حوالے سے چنے کے گئے بارے میں ایک بیان کرتا ہے، غلطیوں دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھیں ذرا۔ یہاں پر خدا کا بندہ مقدس پولس کہتا ہے کہ جب یعقوب، کیفا اور یوحنا نے جو کلیسیا کے رکن سمجھے جاتے تھے، یہ سمجھا کہ خدا نے مجھے چنا ہے اور خدا نے توفیق دی ہے کہ میں اس کی منادی کروں، اور آج ہم مقدس پولس کو غیر قوموں کا رسول کہتے ہیں، تو انہوں نے اس بات کے لیے، اس خدمت کے لیے مقدس پولس کہتا ہے کہ مجھے چنا، برناباس کو چنا، تاکہ ہم غیر قوموں میں جا کر خدا کی منادی کریں۔ یعنی یہ ان کے پاس ایک اختیار تھا جو خدا کی طرف سے، کہ وہ ابتدائی کلیسیا میں لوگوں کو اس خدمت کے لیے بھیجیں۔ مگر بنیادی بات یہاں پر جو کہ کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے، تو محض سننے والے یہ ہوتا ہے، بعض سارے کلام نہیں سننے کے لیے آتے، گیٹوں باہر جاندے ہیں، بعض نو پوچھ لے یہ مضمون کی بھولیا ہوندا پتہ نہیں کی سی۔ یہاں پر لکھا ہے کہ کلام کو دھیان سے سنیں۔ پچھلے اتوار ہم نے اس بارے میں تھوڑا سا غور کیا تھا کہ سننا مسیح کے کلام سے، ایمان کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان مسیح کا کلام سننے سے پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ مگر عمل کی جب بات آتی ہے تو یعقوب پہلے باب کی 3 آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو میجورٹی میں ہیں، جو محض رسماً آتے ہیں مگر خدا کے کلام کو سن کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یعقوب پہلا یہ 4 باب پہلی 3 آیتیں، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ یہ سوال ہے ہم سب کے لیے۔ لکھا ہے کہ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد پیدا کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں
اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت کے لیے خرچ کرو۔ میرے بچوں، ہمارے اندر لڑائی جھگڑا فساد کا سبب کیا ہے؟ مقدس یعقوب اس کی تشخیص کرتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر کسی مرض کی ہمارے اندر تشخیص ہوتی ہے کہ آپ کو فلاں مرض ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے لڑائی جھگڑے دنگا فساد نفسانی خواہشات حسد نفرت تکبر کی اصل جڑ خود غرضی یا لالچ سے بھرا ہوا دل ہے۔ خود غرضی، یہ اپنی خود غرضی کا مطلب سادگی سے اگر میں بیان کروں کہ ہم اپنی غرض کے لیے، اپنی ضرورتیں، اپنے مطلب کے لیے، اور یہاں مقدس یعقوب کہتا ہے کہ عیش و عشرت کے لیے خرچ کرنے کے لیے مانگتے ہو، اس لیے خدا تمہاری دعا نہیں سنتا۔ دعائے ربانی میں خدا نے کیا ہمیں سکھایا؟ روز کی روٹی، شاباش، یہاں عیش و عشرت کی روٹی کی بات نہیں ہے، روز کی روٹی، اور اس میں لالچ نہ ہو اور خود غرضی نہ ہو۔ یہ اگر جنگیں اور جو لڑائیں ہو رہی ہیں کس وجہ سے ہو رہی؟ ان کی بنیادی وجہ اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو جگہ کی ضرورت ہے، کسی کو اپنے راج کی ضرورت ہے، اور کوئی بڑے ملک امریکہ جیسے اپنی دھونس جمع کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ کہیں ہم کم نہ ہو جائیں۔ ایک دوسرے کو زوراور دکھانے میں بڑے بڑے ملک آ کر اڑے ہوئے ہیں، اور غریب بیچارے چاہے وہ فلسطینی ہوں چاہے وہ اسرائیلی ہوں رگڑے جاتے ہیں، چاہے عام انسان ہو وہ رگڑے میں آ جاتا ہے، مگر اندر جو ان کے ہے وہ خود غرضی اور لالچ بھرا ہوا ہے۔ عام حالات میں اگر ہم کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے کلیسیا میں دیکھیں، اپنے خاندانوں میں دیکھیں، تو خدا کا بندہ کلام میں کیا لکھتا ہے؟ مقدس مرکز کے انجیلی بیان کے 7ویں باب کی ہم 21ویں اور 22ویں آیت دیکھیں گے، کیا ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ اکثر دنیا جو ہے بہت سارے چکروں میں پڑی رہتی ہے۔ احبار 7ویں باب میں جو توریت میں شریعت دی گئی، ہم بھی اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ حلال اور حرام کا ہمیں پہلے سے علم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے چوپایوں میں جو جگالی کرے اور جس کے پیر پورے چرے ہوئے ہوں وہ کھانے کے لیے حلال ہے، خدا کا حکم ہے۔ مگر یہاں پر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تمہارے جسم کو ناپاک کرنے کے لیے یہ عام چیزیں نہیں ہیں، بلکہ تمہارے اندر لالچ، چوری، گناہ، خود غرضی، لالچ، یہ چیزیں جو برے خیالات، بری سوچیں جو اندر سے نکلتی ہیں وہ بندے کو ناپاک کرتی ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم صرف کلام کے سننے والے ہیں۔ اگر ہمارے اندر برائی ہے، ہمارے اندر بدی ہے، ہمارے اندر مال و دولت، اقتدار، وقار کی دوڑ ہے، جسمانی خواہشات کی تسکین ہے، تو یہ مجموعی شوق جو مجموعی طور پر جو شکل اختیار کرتی ہے نا میرے بچوں، یہ دوڑ جنگ کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، اور انسان اس لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے کو کچلنے سے گریز نہیں کرتا۔ انسان کے اندر یہ جو انسان کو مارنا، انسانوں پر ظلم کرنا، بچوں عورتوں کو مارنا، کوئی بھی ہو، میں کسی کی طرفداری یا نام نہیں لیتا، جو بھی یہ کرتا ہے
وہ غلط ہے، مگر بعض اوقات ہم شاید ہمارے پاس ویسے ہتھیار نہیں ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں سے وہ مار رہے ہیں، ہم ویسے ہی لوگوں کو اپنے خود غرضی اور اپنی لالچ کی وجہ سے ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جس سے اس کی زندگی تکلیف میں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک گناہ کی صورت ہے۔ عیب جوئی نہ کرو، مسیح نے کیا کہا؟ تمہاری بھی پہلے مسیح نے کہا کہ پہلے تو اپنے آنکھ کے شتیر کو نکال، پھر دوسرے کے تنکے پر دھیان کر۔ ہم اپنے شتیر کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، مگر دوسروں کے تنکے ہمیں نظر آ جاتے ہیں، تو یہ بھی وہی حالت ہے، انسانیت کو کچل ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزو، لڑائیاں جھگڑے، اس لفظ میں جو گریک میں یونانی میں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب 3 باتوں سے ہے: خاندانی جھگڑا، خانہ جنگی اور پرانی دشمنی۔ 3 باتیں کیا کیا ہیں؟ خاندانی جھگڑا، خانہ جنگی اور پرانی دشمنی۔ یعنی خاندان میں لڑائی اور جھگڑے، بعض ایسے جھگڑے، ایسی نفرتیں ہماری زندگیوں میں پڑ جاتی ہیں، ہم کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ صلح بھی کر لیتے، میں اکثر کہتا ہوں، پھر خدا نخواستہ انسان ہے، لڑائی ہر کسی، مجھے بھی غصہ آتا ہے، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے غصہ آتا ہے۔ اگر مقدس پولس رسول یہ کہتا ہے کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، جب ہم اس کے پاؤں کے خاک برابر بھی نہیں، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ یسوع میرے لیے آیا جو گنہگاروں میں سب سے بڑا میں ہوں۔ ہم ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، بعض کا صلح بھی ہو جاتی ہے، معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر لڑائی ہوئے، پھر اتھوں شروع ہو جاتی، پھر ادھر سے شروع ہو جاتی، اے جی اتھوں یہ گل مک گئی۔ ایک اور لاجک میں آپ کو دے دوں میرے بچوں، آپ کے فائدے کے لیے، اگر آپ بھی پیچھے سے شروع کر دیتے ہو تو خدا تو معاف کر دیتا، وہ بھول جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ یسوع کا خون ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرتا ہے، وہ پیچھے سے پھر نہیں گنے۔ اگر ہمارے گناہوں کو پیچھے سے گننا شروع ہو گیا تو پھر ہم پورے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے دعائے ربانی میں بھی سکھایا گیا کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصوروں کو معاف کیا ہے، تو بھی خداوند ہمارے قصوروں کو معاف کر۔ اور جب یہ خاندانی جھگڑا، خانہ جنگی، پرانی دشمنی، اس کا مطلب ہے یہ تصادم، مقابلہ اور ٹکر پیدا ہوتی ہے، اور اس میں سبب کیا ہوتا ہے؟ ذاتی اختیار۔ میری کوئی نہیں سنتا جی، میں کسی کا نام یہ نہ سوچنا کہ کسی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنی خدا کو پیاری ہوگی میری ماں، ان کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہیں، اس جگہ پر ہیں، مگر وہ اس لیے میں اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ میں سے کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ بی بی ساڈی وہ ساس بھی تھی تو اس کا روب بھی تھا، بعض اوقات بہویں روب نہیں مانتی تو وہ بھی کہتی تھی کہ میں ساس ہیگیاں، میرے پتر میرے آنکھیں نہیں لگ دے، میرا اختیار کدھر ہے؟ بہویں کہتی میں گھر چھوڑ کے آئی ہوں، میرا اختیار ہونا چاہیے، میرا بندہ میرے آنکھیں نہیں لگتا، یہ تصادم پیدا ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ میری بہنیں ہیں، 2 بڑی بہنیں ہیں، 4 بھائی ہیں ہم،
وہ بہنیں بڑی بہن اپنی جگہ روب ڈالتی ہے بھی میں وڈیاں میری ننانا کیوں نہیں بھرجائیاں کیوں نہیں ماندیاں، میں جو آکھی میرے بھرا کیوں نہیں مانتے۔ اگر بھرا کو مینج کرنا آتا تو وہ تو سنبھال لیتا، نہیں مینج کرنا آتا تو پھر وہ بیچارہ رگڑے میں آ جاتا ہے۔ یہ تصادم ہوتا ہے کس وجہ سے؟ اس کی بات ہے ذاتی اختیار۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے کہ ہمارا ذاتی اختیار ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا سر کون ہے؟ مسیح ہے۔ مسیح کو اختیار دیں، بڑے چھوٹے کی عزت کریں، بڑے کو اپنی جگہ عزت دیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ کلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ 10 احکام میں 5واں حکم ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو اس میں تیری عمر دراز ہوگی۔ تیزی کا دور آ گیا، علم کا دور آ گیا، اچھی بات ہے، سائنس کا دور آ گیا، اچھی بات ہے، مگر ان باتوں سے میرے نوجوان بچوں اپنے ماں باپ یا ساس سسر کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، چاہے وہ بیویاں ہوں تے چاہے بندے ہوں۔ دوسری لڑائی کی وجہ ہوتی ہے عزت اور وقار، میری ٹور ہوئے، میری عزت ہونی چاہیے، اس وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں گھروں میں، اسی وجہ سے کلیسیا میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے بعض اوقات میں پادری ہوتے ہوئے لڑتا ہوں، میں پادری ہاں تسی کون ہوندے ہو مینوں پوچھن والے، مینوں گل کرن والے۔ ہمارے اندر ذرا بھی لچک نہیں آتی اور وہ خدا سے دوری کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر قیادت کے لیے رسا کشی، ابھی وڈی لیول تے نہیں جاندے، اپنے گھر دی لیول تک کلیسے قیادت کے لیے رسا کشی ہوتی ہے نا۔ میں فلانی طور پوسٹ پہ آ جاؤں، فلاں جگہ پہ ہو جاؤں، اس کے لیے پارٹی بازی بنائی جاتی ہے، گروپنگ بنائی جاتی ہے۔ بعض اوقات بیچارے پادریوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، مگر وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو میری التماس ہے کہ خدا کے خادمین جو ہیں اس میں بھی شامل ہوں، ہمیں ان چیزوں میں استعمال نہیں ہونا، ہمیں ان کو سمجھانا، کیونکہ کلام جو ہے وہ جتنا اثر آپ پر ہوتا ہے اس سے دوگنا اثر میرے پر ہوتا ہے، بیان کرنے والے کے لیے ہوتا ہے، کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ذاتی رنجش بھی ہوتی ہے میری۔ اگر میں بیٹے شاہد کا نام لے سکتا ہوں مثال کے طور پر، میرا بیٹا ہے، اس سے اگر کوئی ذاتی رنجش ہو تو کوئی بھی اچھا کام مینوں چنگا نہیں لگے گا، میں وچوں کوئی نہ کوئی کیڑے کڈاں گا، کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری نکالوں گا۔ یہ ہماری ذاتی رنجش ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم خاندان میں بھی ایسے ہوتا ہے، میاں بیوی جو خدا کی طرف سے، یعنی خدا نے، کل میں پڑھ رہا تھا یہ پیغام کسی دن، ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں، خدا نے آدم اور حوا کو بنایا کہ خوش رہیں۔ ذاتی رنجشاں ہوندیاں نے، دکھ سکھ بندہ بھی بعض اوقات تہاڈے معیار تے پورا نہیں ہوندا تے بیبیاں بھی، اور اکثر میری زندگی میں یہ تجربہ جب جوڑوں کو صلح کرواتا ہوں تو برائیاں بہتی آ جاتی ہیں، بھلائیاں 1 2 3 تو نہیں وددا کوئی بھی، برائیاں لسٹاں 20 25 تے چلے جاندے۔ مطلب کیا ہے؟ ہماری سوچ نیگیٹو ہوتی ہے سامنے والے کے لیے، ہم ہمیشہ دوسرے کی نیگیٹیوٹی پر دھیان دیتے ہیں، دوسرے کی کمزوریوں پر دھیان دیتے ہیں، دوسروں کی اچھائی پر دھیان نہیں دیتے۔ اپنے سیانے بزرگاں نے تو آکھیا کہ تسی ماڑے نو چنگا آکھو چنگا ہو جائے گا، مثال ہے نا جی، یہ کسی چنگے نو ماڑا آکھو کہ ماڑا ہو جائے گا، یہ کوئی ماڑا بھی ہے تو انہوں چنگا آکھی جاؤ تو وہ اچھا ہو جائے گا۔ اور تیسری بات جو ہے وہ ہے مالی
मुनाफा, ये भी लड़ाई और झगड़ों का मतलब इसकी झगड़ों की जड़ हम इसको कह सकते। माली मुनाफा, ਅਸੀਂ थोड़े मुनाफे ਲਈ ਲੜਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੱਡੇ मुनाफे ਲਈ लड़ते हैं। दुनिया को देखें तो बड़े बड़े मुल्क, वो कोई मज़हब की बात नहीं होती। मैं अमेरिका का खुल के इसलिए नाम लेता हूँ कि वो अपनी चौधर के लिए लड़ता है, इसलिए नहीं लड़ता कि क्रिश्चियन है, और वो कोई मजहबी बात कभी भी नहीं होती। और बाज़ औक़ात रगड़े में हम इधर आ जाते हैं क्योंकि हम गरीब बंदे हैं। जी अमेरिका ने किया, फलाने मुल्क ने किया, उन्होंने पूछते नहीं तो सानू रगड़ा दे देंगे। होता है ना, वो तो अपने मफाद के लिए करते हैं, हम तो अपने मुल्क के वफादार हैं। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, हम अपने मुल्क के लिए जो मुल्क की पॉलिसी होती है उस पर अमल करते हैं, क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये, मसीह जिसके हम पैरोकार हैं, हमें ये सिखाता है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, कानून के ताबे रहो। जो मुल्क का कानून और पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, उसके ताबे हमें रहना है। और आखिरी बात मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर जो विर्द पढ़ा गया उसमें दुआ का ज़िक्र है। बाज़ ख्वाहिशात जो हैं वो हमारी दुआया ज़िंदगी को मुतासर करती हैं, जिसके बारे में अभी मैंने बयान किया। खुद गर्जाना दुआएं, खुद गर्जाना मैंने बड़ी डिटेल से सिखाया। जो सिर्फ अपनी मर्जी लिए आखना है। जब कोड़ी एक मत्ती चौथे बाब पहली 4 आयतों में उस कोड़ी का बयान है जिसको खुदावंद मसीह ने शिफा दी, और उसकी अर्ज़ ये थी, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। अगर तेरी मर्जी हो, अपनी मुनाजात ज़रूर रखनी चाहिए, मगर मुनासिब तरीका ये है कि आए खुदावंद अगर तू चाहता है। दुआए रबानी में भी हम यही कहते हैं कि जिस तरह आसमान पर तेरी मर्जी पूरी होती है, इसी तरह ज़मीन पर यानी मेरी ज़िंदगी में भी खुदा की मर्जी आपके लिए अच्छी है। खुदा की मर्जी आपके लिए माड़ी नहीं है। खुदावंद मसीह ने खुद कहा कि तुम कभी अपने बच्चे को वो मछली मांगे तो सांप देते हो? असी देने अपने बच्चों को। तो नाल ही यीशु आंदा है कि बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप जिहदे कोल किसी खजाने की कमी नहीं है, तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। तो बाज़ औक़ात हमारी दुआएं आजकल हम जब देखते हैं ना कि क्यों दुआवां सुनिया जांदियां, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम खुद गर्जी में फंस गए। हम अपनी ज़रूरतों में फंस गए, दुनिया के साथ ऊपर जाना चाहते हैं, हमारा लेवल, हमारा स्टेटस ऊपर होना चाहिए। और जब खुद गर्जाना दुआएं करते हैं जिसमें हमारी तरजीह खुदा की मर्ज़ी नहीं बल्कि अपनी गर्ज होती है, तो वो दुआएं रुक जाती हैं। अगर आप चाहते हैं खुदावंद आपको दुनियावी और रूहानी बरकतें अता करे, तो मेरे बच्चों खुद गर्जी के गुनाह से बचें, खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में आने दें। और ये हसद 3 बातें हैं, नाफरमानी और नफ़रत, दूसरों को हकीर जानना, माफ़ ना करना, ये रूह भी उसी गुनाह के बराबर है जो खुद गर्जी के बराबर है। हसद ना करें, नाफरमानी ना करें, खुदा के हुक्म पर अमल करें, दूसरों को हकीर ना समझें। बाज़ औक़ात रूहानी लोग भी ये गुनाह करते हैं कि मैं बड़ा रूहानिया, फ़की फरीसी भी ऐसे करते थे, और माफ़ ना करने वाली रूह भी ये हमारी दुआओं को रुकावट का सबब बनती है। तो मेरे बच्चों दुआ करें कि खुदावंद इस बुरे और बेदीन ज़माने में हमें
اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے، خود غرضی سے محفوظ رکھے، ہر طرح کی برائیوں سے بچائے، اور جو ہم کلام سنتے ہیں اس پر عمل کریں۔ چلو 100 گنا ہی پھل دی گل نہیں کیتی بیج، 30 گنا تو شروع کر لو، 60 گنا، پھر 100 گنا وداں گے۔ کوشش تو کریں نا۔ اور جب ہم کوشش ہی نہیں کریں گے کلام کو سن کر تو ہمیں بھی برکتیں نہیں ملیں گی، ہماری بھی دعائیں رک جائیں گی۔ وقت بہت قریب ہے۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں نا، کلام میں کسی دن اس پر ہم پوری اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کہاں سے، کس علاقے سے حالات خراب ہوں گے، اور یہ عالمی جنگ کی طرف خدا نہ کرے ایسا حالات بنے۔ اور جب یسوع آئے گا تو ہم اڑ کر استقبال کریں گے، جو خدا میں قائم ہے، جن میں حسد نہیں، جن میں نفرت نہیں ہے، جو دوسروں کو حقیر نہیں جانتے، اور جو دوسروں کو معاف کرنے کی یہ جرأت ہوتی ہے، بزدلی نہیں ہے، وہ جرأت مند بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے، تو خدا کے نظر میں وہ مقبول ٹھہرتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔